باب نمبر 54 ہے باب فضل البکاء من خشیت اللہ تعالی وشوقا الیہ، اللہ کے خوف سے رونے کی فضیلت اور اس کی طرف شوق رکھنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْقُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، ارشاد خداوندی ہے اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے بندوں کی صفت کیا ہے کہ وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں۔ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑنا کہ انسان جب جھکتا ہے تو اس سے پہلے اس کی ٹھوڑی جو ہے وہ جسم کے ساتھ لگ جاتی ہے، یعنی گرتے ہوئے تو ایسے نہیں گرتا، لیکن جب یوں جھکتا ہے، اور اس سے مراد یہ بھی نہیں کہ صرف زمین پر جا کے گرے، اس سے مراد یہ کہ اس فوراً ہی خدا کے آگے اس کا سر جو ہے خم ہو جاتا ہے، تکبر اس سے دور ہو جاتا ہے۔ نیز فرمایا افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، کہ اے منکرین خدا، کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ مراد یہ کہ اللہ کے خوف سے تم نڈر ہو چکے ہو۔ حدیث ہے وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی القرآن قلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل قال انی احب ان اسمعه من غیری فقرأت علیہ سورة النساء حتى جئت الى هذه الآية فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں پڑھ کر سناؤں حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا؟ آپ نے فرمایا میں اپنے علاوہ دوسرے سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں، کیونکہ انسان صرف پڑھ کے وہ لذت بعض اوقات نہیں حاصل کر سکتا جس طرح سن کر اس کے دل میں ایک بات اترتی ہے، اور یہ کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ وہ پڑھ کر سنائیں۔ چنانچہ میں نے آپ پر سورۃ نساء کی تلاوت کی، جب میں ذیل کی اس آیت کے پاس پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے۔ آپ نے فرمایا بس کافی ہے۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور ان آنسو کے جاری ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنی ذمہ داری کے بوجھ کو محسوس کر رہے تھے کہ قیامت کے دن مجھے بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ میرے بعد میری امت نے کیا کیا کام کیے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فغطى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوههم ولهم حنین متفق علیہ وسبق بیانہ فی باب الخوف۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی اس جیسا خطبہ نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا اگر تم ان چیزوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ راوی نے بیان کیا کہ صحابہ کرام نے اس بات کو سن کر اپنے چہروں کو کپڑوں سے چھپا لیا اور رونے لگ گئے۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، یعنی بڑے بڑے دلیر مرد بھی جب اللہ کے عذاب اور اللہ کے متعلق خوف دلانے والی چیزوں کو سنتے تھے تو ان کے دل بھی پسیج جاتے تھے۔ تو یہاں پر بھی ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ اگر صحابہ کرام جیسے لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور جن کے سامنے ہر وقت قرآن نازل ہوتا تھا اور جن کے لیے گناہ اور غلطیاں کرنے کے امکانات بہت کم تھے کیونکہ ان کا ماحول اچھا تھا، کیونکہ جب انسان کا ماحول اچھا نہیں ہوتا تو پھر برائی بھی اس کو برائی نہیں لگتی، برائی بھی اچھائی لگنے لگتی ہے، لہٰذا نادانی میں انسان غلط کام زیادہ کر جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی انہیں اس بات سے اس قدر رونا آیا تو ہمارے دل تو بہت ہی سخت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے خوف سے رو دیا یہاں تک کہ دودھ پستانوں میں واپس آ جائے اور اللہ کی راہ کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔
مراد یہ کہ جو اللہ کے ڈر سے رو دیتا ہے اور اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے لرزتا ہے اور اس بات کا احساس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سزا دینے پر پوری طرح قادر ہے، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل نہیں کریں گے. اس کا داخل کرنا اتنا ہی محال ہے جیسے کسی تھن سے دودھ نکالنے کے بعد دوبارہ اس میں واپس داخل کرنا، یعنی بالکل ناممکن بات ہے. اور اللہ کی راہ کا گرد و غبار، یعنی جہاد میں جب وہ گھوڑے دوڑاتے تھے اور گرد و غبار سے اٹ جاتے تھے، تو فرمایا کہ وہ گرد و غبار اور جہنم کا دھواں دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے اچھے کام کرنے والوں کو جہنم کے قریب نہیں لے جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمی قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. نمبر 1 انصاف کرنے والا حکمران. نمبر 2 وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پھلا پھولا، یعنی بڑھاپا نہیں جوانی بھی اللہ کی عبادت میں گزاری. نمبر 3 وہ آدمی جس کا دل مساجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، یعنی مسجدوں سے محبت کرتا ہے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے. اور چوتھا وہ آدمی جن کی آپس میں محبت اللہ کے لیے ہے، یعنی دنیا کے مفادات اور دنیا کے غراض نہیں بلکہ خدا کی محبت میں دونوں اکٹھے ہوتے ہیں. اسی پر ان کا اکٹھ ہوتا ہے اور اسی پر دونوں کا افتراق عمل میں آتا ہے، یعنی دونوں جدا بھی ہوتے ہیں تو اللہ کی خاطر دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، تو اللہ کی خاطر مراد یہ کہ دنیا کا کوئی لین دین اور دنیا کی کوئی لالچ بیچ میں حائل نہیں ہوتی اس تعلق میں. 5واں وہ آدمی جس کو ایک خاندانی حسن و جمال کی مالکہ عورت گناہ کی طرف بلاتی ہے اور وہ جواب دیتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور 6واں وہ آدمی جو اس قدر پوشیدگی سے صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. اور 7واں وہ آدمی جو اکیلے میں تنہائی میں ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، یعنی کسی کے سامنے یا کسی کی خاطر نہیں وہ روتا بلکہ صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے اس کے آنسو نکلتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، پسیج جاتا ہے. اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن شخیر بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے میں رونے کی آواز ہانڈی جو چولہے پر ہو اس کی آواز کی طرح تھی، یعنی گڑ گڑ سی ہو رہی تھی. اور آپ کے یعنی ایسا نہیں رونا تھا کہ چیخ پکار کر کے اور ہاں ہو مچا کے، بلکہ اس طرح سسکیاں لے لے کے رو رہے تھے اللہ کے خوف سے کہ وہ اندر ہی اندر سینے کے اندر ایک آواز پیدا ہو رہی تھی. اور یہ حدیث صحیح ہے، ترمذی نے شمال میں صحیح سند کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب سے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تیرے سامنے لم یکن الذین کفروا سورت تلاوت کروں. حضرت ابی نے عرض کیا اللہ عز و جل نے میرا نام لیا ہے، یعنی وہ اس بات پر حیران ہو گئے اور اس بات پر شاکڈ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے کہ مجھے یہ سورت پڑھ کے سنائی جائے. آپ نے فرمایا ہاں. یہ سنتے ہی حضرت ابی ابن کعب زار و قطار رونے لگ گئے، یعنی اس شوق کی وجہ سے اور اس احساس سے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت رکھتا ہوں یا اللہ تعالیٰ نے میرا ذکر کیا ہے اور میرا نام لیا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ابی ابن کعب جو ہے یہ یہودی تھے اور پھر مسلمان ہوئے، اور اس صورت کے اندر اہل کتاب کا ذکر ملتا ہے، لہذا شاید اسی مناسبت سے وہ آپ کے سامنے پڑھے جانے کا ذکر ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ اہل کتاب میں سے ایمان لائے وہ بہترین مخلوق ہیں اور جنہوں نے کفر اور شرک کیا اولئک ہم شر البریہ. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ چلو ہم ام ایمن کی زیارت کر کے آئیں. ام ایمن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی غلام تھیں اور انہوں نے آپ کی پرورش کی تھی، اور ایک طرح سے آپ کی ایسی ماں تھی کہ جنہوں نے آپ کی والدہ کی وفات کے بعد، آپ کی والدہ جب آپ کے والد کی قبر پر گئیں اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی تو انہوں نے ہی انہیں دوبارہ مکہ پہنچایا اور ان کی پرورش کی، یعنی آپ ان کو ان کی دائی کہہ سکتے ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. جب ہم اس کے پاس پہنچے یعنی ام ایمن کے پاس تو وہ رونے لگی. ان دونوں نے اس سے کہا کہ آپ کیوں رونے لگ گئی ہیں؟
کیا آپ جانتی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ رب العزت کے ہاں بہت اچھا ہے؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے اس بات کا علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ رب العزت کے ہاں بہتر نہیں ہے، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ وحی آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اس بات کو سن کر ان کو بھی رونا آ گیا، چنانچہ وہ بھی اس کے ساتھ زارو قطار رونے لگے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ یہ حدیث نیک انسانوں کی زیارت کے باب میں پیچھے گزر چکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ سے نماز پڑھانے کے بارے میں عرض کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ اس پر حضرت عائشہ نے کہا، حضرت ابو بکر نرم دل انسان ہیں، جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو ان پر رونے کا غلبہ ہو جائے گا، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اکثر نماز میں رویا کرتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اور ایک روایت میں حضرت عائشہ سے منقول ہے، اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ابو بکر جب آپ کے منصب پر کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو قرآن پاک نہیں سنا سکیں گے۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سامنے کھانا لایا گیا اور وہ روزہ دار تھے۔ اس نے کہا، مصعب بن عمیر شہید کر دیے گئے، حالانکہ وہ مجھ سے بہتر تھے، لیکن اس کو کفن دینے کے لیے صرف ایک چادر میسر آ سکی۔ اگر اس کے ساتھ سر کو چھپایا جاتا تو اس کے پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں کو چھپایا جاتا تو اس کا سر ننگا ہو جاتا۔ پھر ہمیں دنیاوی طور پر فراوانی میسر آ گئی، یا اس نے بیان کیا کہ ہمیں دنیا کا مال و منال کثرت کے ساتھ دے دیا گیا، اس لیے ہم خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا گیا۔ اس خیال کے آنے سے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، یہاں تک کہ کھانا تناول کرنا بھی چھوڑ دیا۔ یہاں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان لوگوں میں سے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، جنہیں عشرہ مبشرہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بہت دولت مند شخص تھے۔ کہتے ہیں کہ میں تجارت میں اگر کوئی اینٹ بھی اٹھاتا تو اس کے نیچے سے دولت نکلتی میرے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے مجھے بہت ہی مال کی کثرت عطا کی اور میرے رزق میں بہت برکت دی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ایک دفعہ کھانا لایا گیا اور وہ روزہ دار تھے، سارا دن روزہ رکھا، اور اس کے بعد جب کھانے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ مصعب بن عمیر شہید کر دیے گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ نہایت ناز و نعمت میں پلنے والے شخص تھے۔ ایسا لباس پہنتے کہ جو مکہ میں نہیں باہر سے سل کر آتا، ایسی خوشبو لگاتے کہ جس کی مثال نہیں ملتی تھی، اور بہت ہی ناز و نعمت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے تو ان کا اسلام لانا ان کے گھر والوں پر ہی بہت گراں گزرا، اور خود ان کی ماں نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ پھر وہ ہجرت کر کے چلے گئے، اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دینے کے لیے سب سے پہلے مامور کیا، اور انہی کی کوششوں سے تقریباً 150 افراد جو تھے وہ بیعت عقبہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہیں شہید کیا گیا تو اس وقت ان کا حال یہ تھا کہ صرف ایک چادر تھی ان کے پاس جس میں انہیں کفن دیا جاتا، اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتا اور پاؤں ڈھانپتے تو سر کھل جاتا، اور یہ ساری سختی اور دنیا کی تکلیف انہیں اسلام کے رستے میں آئی تھی۔ بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اب یہ حالات ہیں کہ ہمارے اوپر رزق کی فراوانی ہو گئی ہے، ہمیں اتنا کچھ مل گیا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکیوں کا صلہ ہمیں دنیا میں ہی دینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اور یہ کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ انہیں حضرت مصعب بن عمیر کا ایمان یاد آ گیا۔ اور حقیقت یہ ہے، پھر ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کا سر ڈھانک دو اور پاؤں کے اوپر کچھ گھاس ڈال دو، کیونکہ یہ مسلمانوں کے اوپر ایسا سختی کا دور تھا کہ جس میں واقعی ان کے پاس اتنا لباس یا اتنا کچھ میسر نہ تھا کہ جس میں انہیں پراپر طور پر کفن وغیرہ بھی مل سکے۔ اور یہ ساری قربانیاں، یعنی سب کچھ انہوں نے جو دیا وہ سب اسلام کے رستے میں تھا، اور ان کے اپنے پاس یعنی پے در پے جنگیں لڑنا پڑیں، گھر بار سے نکال دیے گئے۔ جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ان کا مال و متاع، گھر بار سب کچھ وہیں چھٹ گیا۔ ایک نئے شہر میں، ایک نئے ملک میں نئی زندگی تھی جس کی وجہ سے انہیں بے پناہ مشکلات کا سامنا تھا۔ اور پھر یہ کہ ان کو شہادت نصیب ہوئی تھی، اللہ کے ہاں ایک بلند ترین مرتبے سے سرفراز کیے گئے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی راہ میں ایسی قربانیاں بعد کے لوگوں نے بھی پیش کی۔ امام بخاری کے بارے میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے سب کچھ بیچ ڈالا، حتیٰ کہ اپنے پاؤں کے جوتے بھی بیچ ڈالے، کہ انہیں اس اپنے علم حاصل کرنے کے لیے، سفر کے لیے، کتابوں کے لیے جو پیسے چاہیے تھے انہوں نے سب کچھ دیتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ اور ایک روایت میں تو اس طرح بھی آتا ہے
کہ ایک مرتبہ 2 دن کے لیے وہ مجلس حدیث میں حاضر نہ ہوئے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ، تو لوگوں کو فکر ہوئی کہ امام بخاری نکلتے کیوں نہیں ہیں. تو جا کر جب پتہ کیا گیا تو وہ کہنے لگے کہ میں اپنے تمام لباس کو بیچ چکا ہوں، اور اس وقت جو لباس میرے اوپر ہے وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کے ساتھ علم کی مجلس میں حاضر ہو سکوں، یعنی کوئی پراپر ڈریس نہیں ہے میرے پاس. تو یہ جب تک انسان ایسی قربانیاں نہیں دیتا اور یہ جذبہ نہیں رکھتا اور دنیا کی محبت دل سے نکال کر آخرت کے لیے سب کچھ خرچ کرنے کا ارادہ اور عزم و ہمت نہیں رکھتا، اسلام کو ترقی نصیب نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر وہ عبد الرحمن بن عوف، حالانکہ دنیا میں ان کے پاس حلال کا رزق تھا اور سب کچھ تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ صحابہ کرام کے پاس جب بھی دنیا ذرا زیادہ ہوتی اور جب بھی عیش و آرام بڑھنے لگتا، انہیں فوراً فکر لاحق ہو جاتی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دینا چاہتا ہے اور آخرت میں ہمارے لیے کچھ نہ بچے. اگلی حدیث حضرت ابو امامہ باہلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ پاک کے نزدیک 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ اور کوئی چیز پیاری نہیں. ایک آنسوؤں کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے گرتا ہے، اور دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے رستے میں بہتا ہے. اور 2 نشانوں میں سے ایک نشان تو وہ ہے جو اللہ کے رستے میں پہنچے، اور دوسرا نشان جو اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی میں واقع ہو. اشارہ ہے نماز کی طرف. یعنی 2 قطرے، ایک تو یہ کہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہے، دوسرا خون کا قطرہ جو خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جسم سے نکلے. اور پھر اسی طرح ایک نشان وہ کہ انسان خدا کے رستے میں جہاد کرتے ہوئے اسے لگے نہیں کہیں کوئی تلوار لگے یا کوئی زخم لگے اور پھر وہ نشان باقی رہ جائے. اور دوسرا وہ نشان جو اللہ کے فرائض کی ادائیگی میں کسی فرض کو ادا کرتے ہوئے، جیسے نماز وغیرہ پڑھتے ہوئے جسم کے کسی حصے پر نشان وغیرہ پڑ جانا. اور اس کے علاوہ یہ آخر میں کہتے ہیں کہ اس مضمون کی حدیثیں کثرت کے ساتھ موجود ہیں. ان میں سے ایک حدیث حضرت ارباز بن ساریہ سے منقول ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا واعظ فرمایا جس سے دل کانپ گئے اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. یہ حدیث بدعت سے منع کرنے کے بعد میں گزر چکی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا
الا قضیتها یا ارحم الراحمین. یا رب العالمین ہم سب تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں. یا اللہ تو ہماری تمام مشکلات کو آسان کر دے. یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. یا اللہ ہم دنیا میں اس حال میں زندگی بسر کریں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ ہمیں ایسا انسان بنا دے کہ جیسا بننا تجھے پسند ہے. یا اللہ تو ہمارے والدین پر رحم فرما. یا رب العالمین ان پر اپنی رحمت اور شفقت نازل فرما. یا اللہ تو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ انہیں دین و دنیا میں بہترین کامیابی عطا فرما. یا اللہ انہیں اور ہمارے تمام رشتہ داروں کو ہدایت عطا فرما. یا رب العالمین تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں اس رستے پر چلنے کی توفیق دے جو تیری رضا کا رستہ ہو، اور ہمیں ہر اس بات سے بچنے کی توفیق دے جو تیرے غضب سے ہم کنار کرنے والی ہو. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور اپنا شوق پیدا کر دے. یا اللہ اس رستے کو ہمارے لیے ہمارے دلوں کی زینت اور ہمارے سینوں کی بہار بنا دے. یا اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا کر اپنا قرب نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.